حرمین ہائی سپیڈ ریل۔ ہم تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں ان مانوس راستوں سے اپنے پرانے رشتوں کی کھوج میں انہیں بغور دیکھ رہا تھا۔ دونوں طرف پہاڑ تھے جن کے بیچ سے بل کھاتی سڑک پر چلتے ہوئے ہم ہر لمحے اپنی منزل سے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ مکہ تو ابھی دور تھا، مگر اس کے راستے نگاہوں کی ٹھنڈک کا بہت سامان تھے۔ راستے میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں صحرا اپنا دامن پھیلا دیتا ہے اور پہاڑی سلسلہ کہیں دور سمٹ جاتا ہے۔ یوں ایک وسیع و عریض ہموار میدان کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ رضوان بھائی نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں حج ٹرمینل یہاں منتقل ہو جائے گا۔ حجاج اور زائرین سیدھا یہیں اتریں گے اور یہیں سے مکہ چلے جائیں گے۔ ایک اور منصوبہ جس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے وہ مکہ، مدینہ اور جدہ کے درمیان ٹرین کا ہے۔ امید ہے کہ بجلی سے چلنے والی یہ تیز رفتار ٹرین سروس، جس کی رفتار 360 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، حاجیوں کا سفر آسان کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس منصوبے کا نام حرمین ہائی سپیڈ ریل رکھا گیا ہے، جبکہ عازمین حج کے لیے عرفات، مزدلفہ اور منا کے درمیان ٹرین سروس پہلے ہی شروع ہو چکی ہے، جسے مکہ میٹرو کا نام دیا گیا ہے۔ مگر مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ سروس سر دست مقامی سعودیوں ہی کو دی گئی ہے اور اس کا کرایہ بھی کافی زیادہ تھا، یعنی ایام حج کے 200 ریال۔ مگر پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد امید ہے کہ تمام حجاج کے لیے اسے کھول دیا جائے گا اور اس کا کرایہ بھی کم ہو جائے گا۔ ویرانے کی بہار۔ ہم تیز رفتاری سے اس بنجر و بیابان سے گزر کر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دماغ میں سوال ابھرا کہ زمین کو سرسبزی و شادابی سے بھر دینے والے رب نے اپنے گھر کے لیے اس وادی غیر ذی زرع، اس جھلسا دینے والے صحرا، اس بیاب و گیاہ ریگستان، اس پتھریلی اور چٹانی زمین کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ دل نے جواب دیا، اس لیے کہ یہاں صرف اہل شوق ہی آئیں، آرام کے طالبین، سیاحت کے شوقین، سرسبز و شاداب مناظر کے متلاشی، بازاروں کی رنگینیوں میں کھو جانے والے عشاق کے دنیا یہاں کا رخ نہ کریں۔ صاحب توحید اس قدر غیرت مند ہے کہ اپنے شوق کے ساتھ دوسرا شوق گوارا نہیں کرتا، چنانچہ اس کا منصوبہ یہی تھا کہ اس ویرانے میں کوئی بہار نہ ہو سوائے بہار حرم کے، اور اس صحرا میں کوئی واد نسیم نہ ہو سوائے دیدار حرم کے۔ مگر یہ شریعت کے ضابطے قانون کی بات نہیں، یہ دل کا قانون ہے، اس لیے شاید اب بدل رہا ہے۔ اب جدہ میں بھی گھنا سرسبزہ دیکھا اور حرم کے راستے میں درخت اور گھاس نظر آئی۔ اب مکہ میں 7 اسٹار ہوٹل بن چکے ہیں اور ایسے شاپنگ سینٹر بھی کہ جن میں دنیا بھر کی اشیاء فروخت کے لیے موجود رہتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اب سچے اہل ایمان اور صدیقین کے ساتھ ہمارے جیسے ضعفاء اور کمزور ایمان والے بھی اس در کی حاضری کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان عنایت ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ اصل حاضری آج بھی انہی کی ہوتی ہے جو دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو کر صرف اس گھر کی زیارت کے لیے اس نخلستان محبت تک آئیں اور اپنی نیت کو اللہ ہی کے لیے خالص رکھیں۔ صالح اولاد۔ چیک پوسٹ سے گزر کر ہم مکہ کی مشہور نشانی یعنی وسیع و عریض روڈ کا احاطہ کرتی ہوئی رحل سے گزرے، طریق ام القریٰ سے بلد الامین میں داخل ہوئے اور آخر کار مسجد الحرام کے پاس پہنچ کر گاڑیوں سے اترے۔ گاڑی کی خنک ہوا سے نکلے تو لو کے گرم تھپیڑوں نے بھرپور استقبال کیا، مگر سامنے مسجد الحرام کا وہ منظر تھا جس کی بنا پر یہ گرم ہوا باد نسیم محسوس ہو رہی تھی۔ والدہ کو وضو کرنا تھا، اس لیے وہیں روڈ پر کھڑے ہو کر ہم نے انہیں وضو کرایا۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کے خاندان کے 9 افراد عمرے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ میری اہلیہ اور بہن کے علاوہ ان کے 4 بیٹے اور 3 پوتے ان کے ساتھ تھے۔ زمانہ قدیم میں بیٹے اور پوتے شاید اسی لیے بڑی بات سمجھے جاتے تھے کہ 8-10 مرد جب کسی کے ساتھ ہوں تو اس کو تحفظ و طاقت بھی حاصل ہوتا تھا اور شان و شوکت بھی مل جاتی تھی۔ بیٹوں کے ذریعے سے تحفظ و طاقت کا زمانہ تو اب نہیں رہا، لیکن تقویت کا عنصر ابھی بھی باقی ہے۔
مسجد الحرام کے باہر جب ان کی اولاد ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کھڑی تھی اور ان کے بیٹے اور پوتے ان کے ہاتھ پاؤں دھلا رہے تھے تو مجھے احساس ہوا کہ ماں کی ساری زندگی کی خدمت کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، لیکن خدمت پر مستعد اولاد دنیا میں ملنے والا نقد بدلہ ہوتی ہے۔ لبیک و سعدیک۔ اس کے بعد رضوان بھائی اور عرفان بھائی گاڑیاں پارک کرنے چلے گئے۔ بھائی صاحب نے والدہ کی ویل چیئر سنبھالی اور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ بہن بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ میں اس پورے سفر میں کسی مقام پر بھی بھائی صاحب کے جوش کا مقابلہ نہیں کر سکا، اس لیے اس وقت بھی پیچھے رہ گیا۔ میرے ساتھ اہلیہ اور یوسف کے علاوہ میرے 2 بھتیجے شہیر اور عبدالواسع تھے۔ ہم سب کے ساتھ یوسف بھی احرام میں تھے۔ ان کا پورا نام یوسف احمد یحییٰ ہے۔ اپنے نام کے آخری جز یعنی یحییٰ کی بنا پر وہ پہلے ہی دنیا بھر میں بہت مشہور ہو چکے ہیں، لیکن اس پورے سفر میں مکہ اور مدینہ ہر جگہ یوسف کو بین الاقوامی نوعیت کی مقبولیت ملی۔ ہر ملک اور نسل کے لوگ ہر جگہ انہیں پیار کرتے۔ اکثر خواتین انہیں کھانے پینے کی چیزیں دیتی رہتی تھیں۔ اس وقت بھی یہ یوسف ہی تھے جن کی بنا پر ہم سب یہاں موجود تھے۔ یہی وجہ سفر تھے۔ انہی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذر کرنا مقصود تھا، اسی لیے اصل عمرہ ان کا تھا۔ میں تو بس ان کے ساتھ رہا اور انہیں عمرہ کراتا رہا۔ انہیں ان کی والدہ کے ساتھ بٹھا کر ویل چیئر پر طواف کرایا۔ سعی میں باقی لوگوں سے بھی ملاقات ہو گئی۔ سعی کے بعد بھائی صاحب نے عمرے کے اختتام پر مروہ پر بیٹھ کر بہت مؤثر دعا کرائی، جس کے بعد ہم واپس جدہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جنت کی تازگی۔ واپسی پر رضوان بھائی کے گھر کے قریب واقع ایک ہیئر ڈریسر سے حلق کروایا۔ یہ حلق یا بال صاف کرانا وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی غلامی کی علامتی نشانی ہے، مگر میرا تجربہ یہ ہے کہ حلق کرانا بال چھوٹے کرانے کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ ذہنی سکون کا سبب بنتا ہے۔ شاید اس کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی تھی، جبکہ بال کم کروانے والوں کے لیے صرف 1 دفعہ دعا کی۔ گھر پہنچ کر نہا دھو کر احرام اتارا، جسے پہنے ہوئے 2 دن اور 1 رات گزر چکی تھی، جس کے بعد طبیعت بہت فریش ہو گئی۔ یہی فریشنس نہ جانے کتنے بڑے پیمانے پر صالحین کو اس وقت ملے گی جب دنیاوی گندگیوں سے پاک کر کے انہیں خدا کی ابدی فردوس میں آباد کر دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی احرام پہنے رکھا۔ یہ احرام خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا احرام ہے جو ہر بندہ مومن زندگی بھر پہنے رکھتا ہے۔ عمرے اور حج کے احرام میں زیب و زینت پر پابندی ہوتی ہے، جبکہ بندگی کے احرام میں زندگی بھر رب کی نافرمانی، معصیت اور دنیا پرستی پر پابندی عائد ہوتی ہے۔ جنت اسی کا بدلہ ہے، جہاں ہر پابندی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لوگ جنت اور موت کو بہت دور کی بات سمجھتے ہیں، مگر سفر غالباً سب سے اچھا موقع ہوتا ہے جو انسانوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ ہر آنے والا واقعہ بہرحال گزر جائے گا۔ ایسا ہی آج ہوا تھا، جب کم و بیش 1 مہینے سے جس عمرے کے لیے تیاری کر رہے تھے وہ آج ادا ہو گیا۔ مزید یہ 1 ماہ کا قیام جو بظاہر ایک مستقبل کا واقعہ لگ رہا ہے گزر جائے گا، خواب بن جائے گا۔ اسی طرح زندگی کا یہ سفر بھی گزر جائے گا، اور یہ زندگی اپنی ہر تلخی و مٹھاس کے ساتھ صرف ماضی بن جائے گی۔ جو رہے گی وہ جنت کی ختم نہ ہونے والی تازگی ہوگی یا جہنم کی کبھی نہ اترنے والی تکان۔ اندیشے اکثر حقیقت نہیں بنتے۔ اب ہمیں رضوان بھائی کے ہاں سے عرفان بھائی کے گھر جانا تھا، جو قریب ہی واقع تھا۔ دونوں کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں۔ عرفان بھائی کے 2 بچے عبدالرافع اور عبدالواسع ملائیشیا میں پڑھتے تھے اور ان دنوں چھٹیوں پر آئے ہوئے تھے۔ اب ہر طرف سے تقاضا تھا کہ ان کے ہاں رکا جائے۔ اس کا حل یہی تھا کہ دونوں بھائیوں کے گھروں پر آتے جاتے رہیں۔ ہر جگہ ہر دفعہ انہوں نے بہت اہتمام کیا۔ دونوں بھابھیوں نے بہت اچھے کھانوں کا اہتمام کیا۔ اس کے ساتھ ہماری فرمائش پر
بار بار البیک بھی آیا۔ یہ وہ جنس ہے جو بس یہیں ملتی ہے۔ بلا شبہ اس جیسا بروسٹ میں نے کہیں اور نہیں کھایا۔ کھانے کے بعد میں نے سارے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ان سے کچھ گفتگو کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ لوگ اکثر ان اندیشوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں جو کبھی حقیقت نہیں بنتے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے آج پیش آنے والا ایک تجربہ ان کے ساتھ شیئر کیا۔ آج عمرے کے بعد ہم نے نماز مغرب ادا کی۔ والدہ، بہن اور اہلیہ خواتین کے حصے میں نماز مغرب ادا کر رہے تھے۔ والدہ کو واش روم جانے کی ضرورت ہوئی۔ اہلیہ کے ساتھ یوسف تھے، اس لیے بہن والدہ کو ساتھ لے گئیں۔ جب ہم مرد مقررہ جگہ پہنچے تو یہ بات معلوم ہوئی۔ اس پر بھائی صاحب بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ بہن بھٹک جائیں گی، نہ یہاں واپس آ سکیں گی اور نہ کسی اور جگہ ان کو ڈھونڈنا آسان ہوگا۔ ابھی قیام کی ابتدا تھی، اس لیے ہم نے مقامی موبائل نمبر بھی نہیں لیا تھا۔ عرفان بھائی اور رضوان بھائی اپنی گاڑیاں لینے جا رہے تھے، وہ بھی پریشان ہو کر رک گئے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ لوگ یہاں کھڑے رہنے یا انہیں ڈھونڈنے کے بجائے گاڑیاں لینے جائیں، کیونکہ اس میں بھی کافی وقت لگے گا۔ میں باب عمرہ پر کھڑا ہو کر جہاں سے وہ باہر گئی تھیں ان کا انتظار کرتا ہوں۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں والدہ اور بہن آ گئیں، کیونکہ جس سمت وہ گئی تھیں وہاں واش روم نہیں تھا۔ بچوں کو میں نے یہ واقعہ سنا کر سمجھایا کہ کسی موہوم اندیشے کے پیچھے نہ پریشان ہونا چاہیے اور نہ اس عمل کو روک دینا چاہیے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ احتیاط اور تدبیر کی جا سکتی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، لیکن پریشانی کو سر پر سوار کر کے جو کچھ حاصل ہے اسے برباد کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ آخری زمانے والے۔ میں نے پیچھے کہیں یہ بیان کیا ہے کہ عاقب سعید صاحب جدہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ڈائریکٹر جنرل حج ہیں۔ وہ ایک سینئر بیوروکریٹ ہونے کے ساتھ بہت اچھا علمی ذوق رکھتے ہیں۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے ادیب ابو الخیر کشفی کے صاحبزادے ہیں۔ میرے پاس عاقب صاحب کی کچھ امانتیں تھیں، چنانچہ ان سے فون پر رابطہ ہوا۔ انہوں نے اپنے ڈرائیور کو بھیج کے مجھے پاکستانی قونصلیٹ بلوا لیا۔ وہ رات کے 9 بجے بھی دفتر میں کام میں مشغول تھے۔ عشاء کی نماز انہی کی امامت میں ادا کی۔ دفتر کے سارے لوگ ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز کے بعد انہوں نے مجھے یہ دلچسپ بات بتائی کہ انہوں نے یہاں یہ قانون بنا رکھا ہے کہ نماز کے دوران میں ان سمیت کسی کا بھی موبائل فون بج جائے تو اس پر جرمانہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے حکمرانوں کے بعض دلچسپ واقعات بھی سنائے۔ البتہ ایک بات جو انہوں نے بتائی جو حقیقت تھی مگر اتنی ہی تکلیف دہ بھی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ مکہ میں بولا جاتا ہے۔ اس بات کا پس منظر انہوں نے اس طرح بتایا کہ وہ ہفتے میں 2-3 دن مکہ میں گزارتے ہیں، جہاں وہ پاکستانی حجاج کے لیے مناسب بلڈنگز تلاش کرتے ہیں۔ جو بلڈنگ پسند آتی ہے اس کا مالک یہی کہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس بلڈنگ کے اتنے پیسے لگا چکے ہیں، تم اس سے زیادہ دو۔ وہ اگر ہاں کر بھی دیں اور اس کے بعد کوئی اور پارٹی زیادہ آفر لے کر آ جائے تو پچھلی پارٹی سے وعدہ خلافی کر کے بلڈنگ اسے دے دی جاتی ہے۔ دوران گفتگو مجھے محسوس ہوا کہ عاقب صاحب اپنے تجربات کی بنا پر یا زیادہ صحیح الفاظ میں ہماری فکری قیادت نے لوگوں کا جو ذہن بنا دیا ہے اس کی بنا پر قدرے مایوس نظر آئے۔ مثلاً انہوں نے ایک حدیث خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم اس کے حوالے سے یہ کہا کہ اس حدیث کے مطابق ہر زمانہ پچھلے زمانے سے خراب ہوتا چلا جائے گا۔ تاہم میرے نزدیک اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ روایت اصل میں صحابہ کرام کی عظمت کا بیان ہے، اسی لیے اکثر محدثین نے اسے فضائل صحابہ کے باب میں بیان کیا ہے۔ اس میں جس اخلاقی زوال کا ذکر ہے وہ صحابہ کرام کے مقابلے اور موازنے میں ہے، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ کرام کی جو اخلاقی سطح تھی وہ ان کے بعد کی نسلوں میں باقی نہیں رہے گی۔ اصل میں ایک خاص گروہ کے بارے میں یہ بات ٹھیک ہے کہ عموماً اس میں بتدریج اخلاقی بگاڑ بڑھتا ہے، مگر امت مسلمہ کسی ایک قوم یا ایک گروہ پر مشتمل نہیں، اس میں کئی اقوام شامل ہیں اور نئی اقوام اور گروہ شامل ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سوں کی اخلاقی سطح دوسروں سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ چنانچہ اس روایت کا مطلب یہ نہیں کہ بحیثیت امت مسلمانوں کی ہر اگلی نسل اخلاقی بگاڑ میں پچھلوں سے بڑھتی چلی جائے گی۔
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو اس باب میں اصل کتاب ہے، اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب الیمین جس بڑی تعداد میں امت کے اولین میں سے ہوں گے، اتنی ہی تعداد میں امت کے آخری حصے میں سے بھی ہوں گے۔ اسی طرح السابقین گرچہ امت کے ابتدائی حصے میں زیادہ ہوں گے، مگر آخر میں بھی ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ امت کے پہلے حصے کی طرح موجود رہیں گے، گرچہ اولین کے مقابلے میں آخرین میں ان کی تعداد کم ہوگی۔